آقا نے فرمایا کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها کہ عنقریب کفار کی ساری قومیں، سارے دشمنان دین یہ اکٹھے ہو کر تمہارے اوپر ایسے ٹوٹیں گے جیسے ایک بھوکا کھانے کے پیالے پہ ٹوٹتا ہے. کھانے کے پیالے پہ آپ کے سامنے ہے، بے شک، بے شک. سامنے ہے کہ نہیں؟ حقیقت ہے. ان سب کا اتحاد اور یونٹی کے بارے میں آقا نے پہلے ہی فرما دیا. بے شک، بے شک. ٹھیک، آقا نے فرمایا کہ ایسا ایسا ہوگا. پھر صحابہ کیا سوال کرتے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ انحن یومئذ قلیل، کیا اس دن ہم کم ہوں گے؟ توجہ ادھر توجہ، کیا اس دن ہم کم ہوں گے؟ آقا نے فرمایا بل انتم کثیر، نہیں بلکہ تمہاری تعداد بہت ہوگی. دنیا کا آج بھی سیکنڈ لارجسٹ ریلیجن ہے آپ، بالکل بالکل. اور سب سے زیادہ لوگ آپ کے ریلیجن کو اپنا رہے ہیں. پیو کی رپورٹ موجود ہے. لیکن کیا ہو رہا ہے؟ پھر بھی کانٹے مارے جا رہے ہو. تو آقا سے جب پوچھا یا رسول اللہ ہم کم ہوں گے، آقا نے فرمایا نہیں تم بہت ہوگے، لیکن تمہاری حالت ایسے ہوگی بل انتم کا غصہ السیل، تم ایسے ہوگے جیسے پانی کے اوپر کا جھاگ. دیکھنے میں بہت، چھوٹی سی گٹی ڈال دو ختم گھس جاتی ہے، جھاگ روک نہیں پاتا اس گٹی کو. تو آقا نے فرمایا تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن تمہاری اوقات اس وقت ایسے ہوگی جیسے کہ سمندر کے اوپر جھاگ اکٹھا ہو گیا. تعداد میں بہت لگتا ہے لیکن اس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے. لہر آئی ادھر اڑا لے گئی، ہوا آئی ادھر اڑا دیا، گٹی مانی ادھر اڑ گیا، اسے ہر کوئی اڑائے گا پھر. ٹھیک، تو پھر آقا نے پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیوں ہوگا؟ یا رسول اللہ یہ کیوں ہوگا؟ تو آقا نے فرمایا پروردگار عالم روب نکال کر تمہارے دلوں میں بزدلی ڈال دے گا. تمہارے دلوں میں یہ آقا نے کلیئرلی فرمایا ابھی کہ پروردگار عالم تمہارا روب ختم کر دے گا. ٹھیک ہے، کفار کے دلوں سے، اور تمہارے دلوں میں وہاں یعنی بزدلی انرویشن ڈال دے گا. تو صحابہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ آخرکار ہمارے دلوں میں بزدلی کیوں آئے گی؟ سن لیجیے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ تو آقا نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. موت کا ڈر اور دنیا کی محبت کا یہ حال ہے کہ اگر کال گرلز ناچے محلے میں تو بغیر کہیں نوٹ کی گڈیاں اڑا دے گا. بے شک، بے شک. اور امام کو دینے کے لیے 200 روپے نہیں اس کے پاس، 200 روپے نہیں ہے. محلے میں کوئی بیمار ہو تو مدد کرنے کا پیسہ نہیں، زکات نکالنے کے لیے مری آ گئی، غریبی ہو گئی، سارے فاقے اسی کے گھر میں پڑ رہے ہیں، مولانا کام نہیں چل رہا ہے. ایسے کاموں میں اس کا کام نہیں چلتا. اور شادیوں میں اور بیتوکی رسمیں کرنے کے لیے بہت کام ہے، بہت کام ہے. سمجھ گئے؟ بہت زیادہ اللہ نے پیسہ دیا ہے. اگر مسلمانوں کی غریبی دیکھنی ہو تو ان کے مسجدوں کے حالات دیکھ لو، اماموں کے حالات دیکھ لو، اور اگر مسلمانوں کی امیری دیکھنی ہو تو شادی کے حالات دیکھ لو. بے شک، بے شک. سمجھ گئے؟ کرتے کہ نہیں؟ تو یہ جو اللہ نے ہمارے دلوں میں بزدلی ڈالی ہے اور روب جو نکال دیا کفار کے دل سے ہمارا، کیوں؟ کیونکہ موت سے ہم نے دنیا میں اپنے آپ کو ختم کر لیا، دین سے ہم نے دین کی طرف پیٹ دکھا دی، اور موت سے ہم اتنے ڈرنے لگے. ابھی میں کہوں جیسے پہلے اسلامی فوج کا کمانڈر اعلان کرتا تھا کہ آؤ کل ہمیں جو ہے جنگ کرنی ہے تو سب اکٹھے ہوتے تھے. حتیٰ کہ ایک مجاہد جس کی شادی کی پہلی رات ہوتی تھی، بیوی سے ہم بستری کر کے ابھی اس نے غسل بھی نہیں کیا ہے، اعلان سنتا تھا بغیر غسل کرے چلا جاتا تھا. یہ محبت ہوتی تھی اللہ کی راہ میں اپنا خون خرچ کرنے کی. آج 5 ٹائم مؤذن صرف 5 ٹائم کے 10 منٹ کے لیے بلاتا ہے آپ کو. کتنے منٹ کے لیے؟ کوئی آنے کا ٹائم نہیں. 10 منٹ کے لیے. رمضان بعد دیکھنا ایسا لگے گا کہ مسجد کرائے پہ لی گئی تھی یا پھر نمازی کرائے پہ آئے تھے. سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ جو حالات ہے نا، دیکھو یہ حدیث نے کلیئر کر دیا. سب ایک ہے، کوئی ایسا ہے جو آپ کے خلاف نہیں بول رہا ہے؟ بالکل کوئی ایسا ہے نہیں، کوئی ایسا نہیں. سب آپ کے خلاف بولتے ہیں. اور کوئی چھوڑیے، اس کانٹیکسٹ میں پہنچیے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو دھوکہ دیا. بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو اور عین جنگ کی حالت میں یہ کہہ دیا آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گرے اور کہا اے اللہ اس ظالم قوم سے میری حفاظت کر. تو سب نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ نے الحمدللہ فلسطین کو فتح کیا، امالکہ سے آزاد کروایا، پورا ملک شام آزاد کرایا. اب ایک وہ حالت تھی حضرت موسیٰ کے فالوورز کی. اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کیا حال ہے؟ اب دیکھیں، حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ شہدت من المقداد ابن الاسود مشہدن، کہ میں نے حضرت مقداد ابن اسود سے ایک ایسی بات سنی کہ کاش وہ بات میرے ساتھ ہوتی تو اس کے بدلے میں مجھے کچھ بھی دے دیا جاتا تب بھی وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بات اتنی قیمتی تھی کہ اس کے بدلے میں مجھے کچھ بھی دے دیا جاتا لیکن اس بات کے مقابلے میں وہ چیز نہیں ہو سکتی تھی. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں وہ بات یہ تھی، حضرت مقداد ابن اسود نے کہا کہ اتى النبی علیہ الصلوۃ والسلام وهو يدعو علی المشرکین، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت مقداد ابن اسود جب آئے تو دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کو اکٹھا کر رہے ہیں مشرکین کے خلاف فوج کے لیے، جنگ کے لیے، مشرکین کے خلاف
جنگ کے لیے مسلمانوں کو دعوت دے رہے ہیں، آؤ آؤ اکٹھے ہو، ٹھیک ہے. فقالا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مدینہ کے انصار صحابہ جو تھے، انصار کے صحابی کو کہتے ہیں مکہ شریف سے جو مسلمان ہجرت کر کے مدینہ گئے انہیں بولا جاتا ہے مہاجرین، ہجرت کرنے والے. کیا بولا جاتا ہے؟ جنہوں نے اپنی جان مال زمین جائیداد سب اللہ کے لیے چھوڑ دیا، رسول اللہ کی ایک کال پہ لبیک کہا. اور جو مسلمان مدینہ میں رہتے تھے انہوں نے اپنے گھر میں انہیں جگہ دی، اپنا مال دیا. جس کی کئی ساری بیویاں تھی تو اس نے ایک بیوی کو طلاق دے کے جو کوارا تھا اس کے نکاحوں سے دے دیا. اس طرح قربانی جنہوں نے مدد کی انہیں انصار بولا جاتا ہے. جو مدینہ میں آلریڈی موجود تھے وہ انصار، اور جو ہجرت کر کے آئے وہ مہاجرین. دونوں میں رتبہ کس کا بڑا ہے؟ مہاجرین کا، اس کے بعد انصار کا. ٹھیک، تو انصار صحابہ موجود تھے، ہر طرح سے رسول اللہ کی مدد کی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں اور بلا رہے ہیں کہ ہمیں جنگ کرنی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو انصار نے یہ تو وعدہ کر دیا تھا کلیئرلی کہ حضور مدینہ میں جب بھی کوئی آئے گا تو ہم آپ کے ساتھ مل کے جنگ کریں گے اور مدینہ میں کسی کو گھسنے نہیں دیں گے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے یہ ظاہر کرانا چاہتے تھے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور مدینہ کے باہر بھی جنگ کرنے جانا پڑے تو جائیں گے. لیکن حضور خود نہیں کہہ رہے تھے کہ ایسا کہو، بس حضور ان کے دل کی بات کو جاننا چاہتے تھے. حضور ان کے دل کی بات کو جاننا چاہتے تھے. تو جب آقا نے بار بار یہ کہا کہ جنگ لڑنی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو ایک انصاری صحابی نے بھاپ لیا کہ آقا دل کی بات سمجھنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ مدینہ میں تو جنگ کرنی ہے، یہ تو ہو چکا وعدہ. لیکن آقا کا بار بار اس طرح ابھارنا اس کی دلیل ہے کہ آقا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مدینے کے باہر بھی ہمیں جانا پڑے لڑنے کے لیے ہے نا تو ہمیں نکلنا پڑے گا. تو انصاری صحابی نے دوسرے انصار صحابہ سے کہا، اے صحابیو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمہارا اندیہ یعنی تمہارے دل کا خیال پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جب مدینہ سے باہر جنگ ہوگی تو جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ چاہو گے کہ نہیں جاؤ گے یہ بتاؤ تاکہ بات کلیئر ہو جائے. تو حضرت مقداد بن اسود موجود تھے وہاں پہ. کون موجود تھے؟ حضرت مقداد بن اسود. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ ایک دم کود کے بولے لا نقول كما قال قوم موسى اذهب انت وربك فقاتلا. یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں کہیں گے آپ سے کہ آپ اور آپ کا رب جائے اور لڑے، آپ اور آپ کا رب جائے اور لڑے. ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. بلکہ ہم تو آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، آگے بھی لڑیں گے، آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. یہ تھے جانسار صحابہ. کیا کہا؟ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. فرأيت النبي علیہ الصلوۃ والسلام. تو وہ کہتے ہیں صحابی، تو میں نے آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھا، اشرق وجهه وسره، کہ آقا علیہ السلام خوشی سے مسکرانے لگے، خوشی سے مسکرانے لگے. تو ایک ایمان والے کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب دین کی بات آئے تو اب دین سے زیادہ پیارا کچھ نہیں ہے. جان مال دولت یہ سب سیکنڈری چیزیں ہیں. فرسٹ چیز جو ہے ہماری، جو اولین مطلوب ہے وہ ہمارا دین ہے. ہمارے دین کی سرخروئی ہے، ہمارے دین کی فتح ہے. اللہ نے قرآن مقدس میں اور حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ جگہ، آپ کو معلوم ہے صحابہ کو اتنا بڑا درجہ کیوں ملا؟ سب سے اعلیٰ صحابی آپ نے پڑھے ہیں کہ 4 ہیں، خلفائے اربعہ. ٹھیک، پھر آپ نے پڑھا ہے عشرہ مبشرہ ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے پڑھا ہوگا کون ہے سب سے افضل؟ بدری صحابہ، جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا. اور بدری صحابہ میں خلفائے اربعہ بھی ہیں اور عشرہ مبشرہ بھی ہیں وہ سے. ٹھیک، تو بدری صحابہ اجماع ہے کہ سارے صحابہ میں سب سے اعلیٰ رتبہ بدر والے صحابہ کا ہے. کلیئر؟ بدر والے صحابہ کا رتبہ اتنا بڑا ہے کہ آگے حدیث آ رہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے حکم دیا ہے کہ جو بھی بدر میں شامل ہوا ہم نے اس کی مغفرت فرما دی، اب جو چاہے وہ کرے. اب جو چاہے وہ کرے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ بھی کرے گا وہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے انعام دیا چونکہ اللہ کو پتا ہے یہ میرے نیک بندے ہیں، غلط کریں گے نہیں. تو ایسے انعام اسے دیے جاتے ہیں جو اہلیت رکھتا ہے ایسے انعام کی. ایسے انعام کسے دیے جاتے ہیں؟ جو اس انعام کی نا اہلوں کو ایسے انعام نہیں ملتے. ارے مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ جنگ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ابھی اور مزہ آئے گا آگے. ابھی جب بڑے بڑے آتنکوادیوں کا قتل ہوگا نا ابھی آگے تو بہت مزہ آئے گا. ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے. چیپٹر نمبر 7 ہے باب دعائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی کفار قریش. یہ ٹائٹل ہے اس چیپٹر کا. اس کا ترجمہ سنا دوں آپ کو، آپ چکر میں پڑ جائیں گے. آپ بھی اکثر سنتے چلے آئے ہوں گے، کہتے چلے آئیں گے کسی کو بد دعا نہیں دینی چاہیے، ہمارے نبی نے کسی کو بد دعا نہیں دی. یہ بڑی سیکولرزم گھس گئی ہے آج مسلمانوں میں. کسی کو بد دعا نہیں دینی چاہیے، ہمارے نبی نے بد دعا نہیں دی. چیپٹر کا نام یہ ہے باب دعائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی کفار قریش. آقا کا کفار قریش کے لیے بد دعا کرنا. چیپٹر کا ٹائٹل ہی یہی ہے بخاری میں. تو سمجھ میں آیا جو بدترین دشمن ہے ہمارے دین کا اس کے لیے بد دعا کرنا یہ نبی کی سنت ہے.
کیا ہے یہ بدترین دشمن کی بات ہے. یہ نہیں ہے کہ آپس میں بددعا دینے کا, یہ جائز نہیں ہے. بدترین دشمن جیسے نتنیاہو جیسا, سمجھ رہے ہیں؟ بالکل. ہاں, تو ایسے بدترین دشمنوں کے لیے بددعا کرنا تو سنت رسول ہے. کلیئر. اور پھر آگے یہ تو یہ کہہ دیا بریفلی بغیر نام ذکر کیے کہ کفار قریش کے لیے بددعا, آگے نام بھی دے دیا ان آتنکوادیوں کا. آگے لکھا ہے شیبہ کے خلاف بددعا, عتبہ کے خلاف بددعا, ولید کے خلاف, ابو جہل کے خلاف. سمجھ گئے؟ یہ 4 بہت بڑے گنڈے تھے, سب سے بڑے آدمی تھے, سب کے سردار تھے علاقے کے پورے کے, ساری تجارت ٹریڈنگ نجات میں, اور شاعری میں بہت ماہر تھے, پڑھے لکھے تھے بہت. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ گئے؟ ظاہر تھوڑی تھے یار. اب سنیں توجہ, اب حدیث نمبر 3960, حدیث نمبر 3960 سنائے حدیث. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب میدان بدر میں ان سب کی کٹائی پٹائی ہو گئی اور یہ سب واصل جہنم ہو گئے, جہنم کا ٹکڑ, کہتے ہیں کہ استقبل النبی علیہ الصلوۃ والسلام الکعبہ. وہ کہتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے کی طرف, یہ اس سے پہلے کی بات ہے, جنگ سے جسٹ پہلے کی, تو وہ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے کی طرف منہ کیا, فدعا علی نفر من قریش, تو قریش کے ایک گروپ کے لیے بددعا کی. قریش کے ایک گروپ کے خلاف کیا کی؟ بددعا کی. وہ لوگ کون لوگ تھے؟ شیبہ, عتبہ, یہ ربیعہ کے بیٹے تھے, تو ولید ابن عتبہ, یہ عتبہ کا بیٹا, اور ابو جہل ابن ہشام. ٹھیک, تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں, عبداللہ بن مسعود, فاشهد باللہ, میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آقا کی یہ بددعا اس طرح قبول ہوئی, لقد رأیتہم صرعا, میں نے میدان جنگ میں انہیں پچھاڑے کھا کے گرا ہوا پایا. ان سرداروں کو صرعا کا مطلب جو پچھاڑے گرتا ہے بری طرح, تو کہا کہ وہ بری طرح مرے ہوئے پڑے تھے. اور کیا کہا, ان کی حالت کیا ہو رہی تھی؟ قد غیرتہم الشمس, دھوپ نے ان کی صورت بگاڑ دی تھی, دھوپ نے ان کی صورت بگاڑ دی تھی. وکان یوما حارا, اور بہت گرم دن تھا اس دن, بہت گرم دن تھا اس دن. پھر اب سنیں, اب ابو جہل دیکھو کہ اس امت کا فرعون کیسے ہے. ابو جہل اس امت کا اتنا بڑا گھمنڈی تھا, اتنا بڑا گھمنڈی تھا کہ فرعون کا گھمنڈ مرتے وقت ختم ہو گیا. مرتے وقت جب وہ ڈوب رہا تھا تو اس نے صاف صاف کہا آمنتو, یہ آیت ہے کہ میں اس رب پہ ایمان لے آیا کہ موسیٰ کی قوم بنو اسرائیل جس پہ ایمان لائی. مرتے وقت فرعون بھی ایمان, لیکن گھرگھرے کی حالت میں ایمان قبول نہیں ہے. جب فرشتے دیکھنا پھر کہاں کا ایمان قبول, پھر تو آ گئی تب کر رہے ہو, لے لو پیپو, پہلے کرنا چاہیے نا. سمجھ گئے؟ تو اس وقت گھرگھرا بولتے ہیں, یعنی جب آپ فرشتے دیکھ گئے موت کے, اس وقت ایمان کو قبول کرے گا تو آپ قبول, اس سے پہلے کرو آپ تھوڑی سی. اب دیکھیں, تو فرعون تو اس وقت بھی ایمان لے آیا اگرچہ قابل قبول نہیں. تو ابو جہل اتنا مکار تھا. تو ابو جہل کے بارے میں لکھا ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, جب پوری جنگ ہو گئی اور سب لوگ پڑے ہوئے تھے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من ینظر ما صنع ابو جہل, کہ ذرا کوئی دیکھ کے تو آؤ ابو جہل کا کیا ہوا. جنگ کے بعد آقا نے کیا فرمایا, کوئی دیکھ کے تو آؤ ابو جہل کا کیا ہوا. فانطلق ابن مسعود, تو حضرت عبداللہ بن مسعود گئے, فوجدہ قد ضربہ ابن افرا حتی بردا, تو آپ نے دیکھا کہ افرا کے جو 2 بیٹے تھے کم عمر, جنہوں نے ابو جہل کو مارا تھا, انہوں نے ابو جہل کو کاٹ کے پھینک دیا, یہاں تک کہ اس کا جسم ٹھنڈا ہو گیا, بالکل آخری سانسیں چل رہی ہیں, ٹھیک, کوما سے بھی باہر. پھر کہا انت ابو جہل, تو حضرت عبداللہ بن مسعود اسے ذلیل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو یہ ابو جہل ہے کیا, وہ جو اپنی ناک ایسے سے ایسی نہیں ہونے دیتا تھا. آپ نے کہا تو یہ ابو جہل ہے کیا, قال فاخذ بلحیتی, تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی داڑھی پکڑی, ابو جہل کی, اس کی بھی داڑھی تھی, اس کی داڑھی پکڑی ہے نا. کالا, تو پھر معلوم ہے داڑھی پکڑی تو ابو جہل کا گھمنڈ, چاہیے تھا کہ ایمان لے آتا جیسے فرعون لایا. گھمنڈ دیکھو کیا کہہ رہا ہے, هل فوق رجل قتلتموه, کیا مجھ سے بڑے رتبے والا آدمی آج تک قتل کیا تم نے, کیا مجھ سے بڑے رتبے والا آدمی آج تک قتل کیا ہے. اور رجل قتلہ قومہ, یا ایسا آدمی کہ جسے اسی کی قوم نے مار دیا ہو. ایک تو اس کا معنی یہ ہے, ایک معنی عموماً جو محدثین نے بیان کیا ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ ابو جہل یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے مجھے مار دیا یا میری قوم نے مار دیا, نہ مجھے کوئی فخر ہے نہ کوئی مجھے تعجب ہے. اس کا یہ معنی اکثر لوگوں نے بیان کیا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے ایک یہ سنا ہوگا کہ افرا کے 2 بیٹے جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا, وہ حدیث آ رہی ہے, ادھر ہے وہ حدیث آگے آئے گی. آپ نے عام طور پہ یہ سنا ہوگا کہ وہ دونوں چھوٹے چھوٹے بچے تھے. کیا سنا ہوگا؟ یہ جھوٹ ہے, وہ بچے نہیں تھے. جنگ بدر میں تو بچوں کی انٹری نہیں ہوئی تھی, جنگ بدر میں بچوں کی تو انٹری تھی نہیں, بلکہ وہ کم عمر تھے. کم عمر کا مطلب بہت زیادہ عمر نہیں تھی ان کی صحابہ کی, بالکل نونحال تھے. یہ نہیں ہے کہ اتنے چھوٹے تھے کہ جنگ میں
انٹری نہیں تھی, کیونکہ حضرت بہت سے صحابہ نے تو یہ کہا کہ ہماری جنگ میں انٹری اس لیے نہیں ہوئی کہ کم عمر تھے. تو یہ جو ہے کہ بچے تھے, بچے نہیں تھے وہ, کم عمر تھے, نئی عمر تھی ان کی, جسے ہم کہتے ہیں کیا بولتے ہیں, تو بچہ بولنا یہ غلط ہے, یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اگر یہ تو سب سے بڑے 3 یہودی آتنکوادی تھے جو آقا کے بہت بدتر دشمن تھے. ایک کا نام تھا کعب ابن اشرف, جس کا بھی چیپٹر نمبر 15 میں ذکر ہے, حدیث نمبر 4037 میں, کہ آقا نے اسے مارنے کا حکم دیا تو صحابی نے اس کے گھر میں گھس کے اسے مارا. ٹھیک. اور نمبر 2 ابن افق, کیا نام تھا, اور تیسرے کا نام تھا ابو رافع, اس کا اصلی نام تھا عبداللہ ابن ابی الحقیق یا پھر سلام ابن ابی الحقیق, سلام ابن ابو الحقیق. بہت سے لوگ اسے حقیق پڑھتے ہیں, حقیق لفظ نہیں ہے, یہ حقیق ہے. ٹھیک ہے. اس کا بھی علم ہے کہ ہاں قاف یا قاف لکھا ہے تو اسے حقیق پڑھنا ہے یا حقیق پڑھنا ہے, سین لام الف میم رکھا ہے اسے سلام پڑھنا ہے یا سلام پڑھنا ہے. سمجھ گئے؟ قاف سین یا میم لکھا ہے اسے قسیم پڑھنا ہے یا قسیم پڑھنا ہے. اس کا علم ہے باقاعدہ, علم حدیث میں پورا. سمجھ گئے؟ خیر, پھر اب حدیث سن لیتے ہیں. باب چیپٹر کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے قتل کعب ابن اشرف. کعب ابن اشرف کا قتل. کس کا؟ یہ کعب ابن اشرف اتنا بدتر دشمن تھا, اس کے بارے میں امام بدر الدین عینی نے اور امام قسطلانی وغیرہ نے لکھا ہے کہ یہ جب دیکھتا تھا کہ فلاں فوج مسلمانوں کے خلاف آ رہی ہے تو فوراً پہنچ جاتا تھا اپنی مدد لے کے. لو بھائی چلو, پیسے کی کمی ہے, تلوار چاہیے, لو میں بھیج رہا ہوں. اس نے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دوسروں کی مدد کی, قبیلہ غطفان کی مدد کی, اس کے علاوہ جتنے بھی قبیلے تھے اسلام کے دشمن سب کی مدد کی. اور اس کی ایک سب سے بدترین عادت تھی جس سے مسلمان سب سے زیادہ کسائے ہوئے تھے, وہ کیا تھی معلوم ہے؟ یہ مسلمان عورتوں کے لیے غزل لکھتا تھا اور ان کے حسن کو اس میں آڑ دلاتا تھا, گندی گندی چیزیں ان کی ذکر کرتا تھا. سمجھ گئے؟ تو اس کو مارنے کے جو مختلف ریزن تھے ان میں ایک ریزن یہ تھا مسلمانوں کی عورتوں کی عزت نہ کرنا. دیکھیے مسلمانوں کی غیرت کیا تھی اس وقت. سمجھ گئے؟ کعب ابن اشرف کے بارے میں بخاری شریف کی حواشی اور شرح میں لکھا ہے کہ وہ تشبیب لکھتا تھا. تشبیب کا مطلب وہ ایسی غزلیں لکھتا تھا جس میں عورتوں کے حسن کو ننگا کرتا تھا. سمجھ گئے؟ ایک ایک پارٹ کا ذکر کرتا تھا. سمجھ گئے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, سیدنا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں قال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, حدیث نمبر 4037 چیپٹر نمبر 15 بخاری کتاب المغازی بک نمبر 64. آقا فرماتے ہیں, حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, من لکعب ابن اشرف فانه قد عاذ اللہ ورسولہ, کہ کون ہے جو کعب ابن اشرف کو ٹھکانے لگائے, اس نے اللہ اور رسول کو بڑی تکلیف دی ہے. اللہ اور رسول کو, آپ سوچیں یار اللہ کو کون تکلیف دے دے گا, تکلیف تو رسول کو دی ہے, لیکن بار بار آقا یہ کیوں کہتے ہیں اللہ اور رسول کو, اللہ اور رسول کو؟ تو یہ اس لیے, یہ بتانے کے لیے کہ جس نے نبی کو تکلیف دی اس نے خدا کو تکلیف دی. سمجھ میں آئی؟ کوئی جدا نہیں ہے معاملہ. جو اسی لیے قرآن نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اتباع کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس کا الٹا کیا ہوا کہ جس نے نبی کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. کلیئر ہو گئی بات؟ اسی لیے آقا نے فرمایا کعب ابن اشرف کو کون ٹھکانے لگائے گا, اس نے قد عاذ اللہ ورسولہ, اس نے اللہ اور رسول کو بڑی تکلیف دی ہے. فقام محمد ابن مسلمہ, حضرت محمد ابن مسلمہ بہت عظیم صحابی, حضرت محمد ابن مسلمہ کھڑے ہوئے تو بولے یا رسول اللہ اتحب ان اقتلہ, کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ اسے میں قتل کروں؟ تو آقا نے فرمایا نعم, ہاں بالکل. تو پھر قالا, انہوں نے کہا, تو اسے واصل جہنم کر دیا. ثم اتوا النبی علیہ الصلوۃ والسلام فاخبروه, تو پھر آقا کی بارگاہ میں آ کے خبر دی, حضور ہم نے اس کا ٹکٹ کاٹ دیا. یہ اتنا بدتر دشمن تھا, یہ اتنا. اب آپ کو ایکس مسلم کیا کہیں گے, پوری لسٹ بنائیں گے, فیس بک میں دیکھتا ہوں پوری لسٹ بنا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی یہ تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھتے ہیں, کن کن لوگوں کو, بے گناہوں کو قتل کیا. کیا کہیں گے؟ محمد killed innocent people, محمد killed innocent Jews. تو اس میں نام ہوگا کعب ابن اشرف کا, اس میں نام ہوگا سلام ابن ابی الحقیق کا, اس میں نام ہوگا ابن افق کا, اس میں ہوگا ابو رافع کا. یہ دکھانا چاہتے ہیں معصوم لوگ تھے, تمہارے نبی نے مار دیا مال کے لالچ میں. اور ان کے جرم ایسے ہیں جو وار کرمنل تھے اپنے دور کے, اپنے دور کے وار کرمنل. کوئی بھی موقع نہیں چھوڑا کہ جہاں پر انہوں نے دشمنی نہ نبھائی. ٹھیک, اب میں ابو رافع کے قتل کا قصہ پورا سنا کے بات ختم کر دیتا ہوں. یہ تھا کعب ابن اشرف کے بارے میں. یہ کعب ابن اشرف کو قرآن میں طاغوت کہا گیا ہے. کیا طاغوت؟ بدتر شیطان کو بولتے ہیں, سب سے خطرناک شیطان کو. میرا ایک آرٹیکل بھی ہے چھوٹا سا اس پہ کہ قرآن کی آیت میں آیت دھیان دیں, اس آیت میں طاغوت جو بولا گیا اس سے مراد یہ کعب ابن اشرف ہے. اب سوچو آپ یہ کتنا بڑا وار کرمنل تھا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں, اب دوسرا وار کرمنل ابو رافع عبداللہ ابن ابی الحقیق یا پھر سلام ابن ابی الحقیق, اس کے بارے میں سن لیں بس, پھر تقریر ختم.
ابو رافع یہ بھی بہت بدتر یہودی تھا. اس کا نیا پورا چیپٹر ہے بخاری میں, یہ چیپٹر نمبر 16 ہے یہ, اور حدیث نمبر ہے 4038 اور 4039, پوری لمبی سی حدیث ہے پورے ایک پیج میں. اس میں کہا, اس میں بہت مزہ آئے گا سنتے ہوئے آپ کو. حدیث نمبر 4038 یہ کہتی ہے کہ حضرت ابو اسحاق کہتے ہیں, برا ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ بعث رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام رہطا الی ابی رافع, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو رافع کی طرف ایک گروپ بھیجا تیار کر کے. ابو رافع کی طرف کون بھیجا؟ ایک گروپ بھیجا. ابو رافع رہطا الی ابی رافع فدخل علیہ عبداللہ بن عتیق, تو حضرت عبداللہ بن عتیق ایک صحابی تھے, ان کے ساتھ چند لوگوں کو بھیجا. امیر کون تھے؟ عبداللہ بن عتیق. کہا تم جاؤ ان لوگوں کو ساتھ لے کے جاؤ, ابو رافع کو مار کے آؤ. چونکہ ابو رافع سردار تھا, قلعے دار تھا, بھائی قلعے کا سردار تھا, اسے مارتا کوئی کھیل تھوڑی تھا. ٹھیک ہے, تو پورے ایک گروپ کو بھیجا. حضرت عبداللہ بن عتیق اس کے گھر میں گھسے رات میں, اور سوتے پہ اسے مارا. کیوں؟ کیونکہ جاگتے پہ مار ہی نہیں پائے, کوشش کی, جاگتے پہ مار ہی نہیں پائے. اب سوچو کتنا بڑا سردار ہوگا, پورے قلعے کی سیکورٹی, پھر قلعے میں گھسنا. اب آپ دیکھنا کہ قلعے میں گھسے کیسے, کتنی چالاکی سے گھسے. اب ٹھیک ہے, اب دیکھیں پوری لمبی حدیث سن لیجیے کہ ابو رافع کے بارے میں لکھا. حضرت برا بن عازب کہتے ہیں بعث رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام الی ابی رافع الیہودی رجالا من الانصار, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاری صحابہ میں سے کچھ لوگوں کو ابو رافع کے پاس بھیجا, یہودی کے پاس. فامر علیہم عبداللہ بن عتیق, اور ان کا امیر بنایا حضرت عبداللہ بن عتیق کو. کسے؟ صحابہ کے نام بھی یاد رکھا کریے. کسے بنایا؟ کسے بنایا؟ عبداللہ بن عتیق. ادھر سے یہ آواز آ رہی ہے, ادھر کا کیا ہوا؟ عبداللہ ابن عتیق, صحابی کا نام یاد کرنے میں کیا جا رہا ہے بھائی. تو حضرت عبداللہ ابن عتیق کو امیر بنایا. وکان ابو رافع یوزی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ویعین علیہ, اور ابو رافع جو تھا یہ آقا علیہ السلام کو برابر تکلیف دیتا تھا. یہ شاعریاں لکھتا تھا نبی کے خلاف. کیا لکھتا تھا؟ شاعریاں. اور برا برا کہتا تھا مسلمانوں کو, گستاخیاں کرتا تھا. ٹھیک, اور آقا کے خلاف دوسروں کی مدد کرتا تھا. وکان فی حصن لہو بارض الحجاز, حجاز میں ایک قلعہ تھا, یہ اس میں اس وقت موجود تھا. حجاز میں اس کا قلعہ تھا, اس میں یہ موجود تھا. فلما دنوا منہ, جب حضرت عبداللہ بن عتیق اپنے آدمیوں کو لے کے اس کے قلعے کے قریب پہنچے, وقت غربت الشمس, سورج ڈوب چکا تھا. وراح الناس بسرحہم, لوگ شام تک مغرب تک اپنے مویشیوں کو چراتے تھے. ابو مویشیوں کو لے کے واپس لوٹ گئے, مویشیوں کو لے کے واپس لوٹ گئے. اب اس کا مطلب یہ کہ لوگ اپنے اپنے چوپایوں کو لے کے واپس چلے گئے گھروں پہ. پھر فقال عبداللہ علیہ اصحابی, تو حضرت عبداللہ بن عتیق اپنے لوگوں سے کیا بولے, دوستوں سے جو ساتھ میں تھے, بولے اجلسوا مکانکم, ابھی یہیں اپنی اپنی جگہ بیٹھ جاؤ. ابھی قلعے میں گھسے نہیں ہے, باہر ہی ہے. بولے اپنی اپنی جگہ بیٹھ جاؤ. فانی منطلق, پہلے میں جاؤں گا. بمتلطف للبواب, اور جو دروازی لگا ہوا ہے نا گیٹ مین, بڑے پیار سے باتیں کروں گا, پہلے دروازہ کھلواؤں گا, پہلے دروازہ کھلواؤں گا. لعلی ان ادخل, ممکن ہے کہ میں داخل ہو جاؤں, کوشش کروں گا, ممکن ہے کہ میں داخل ہو جاؤں. فاقبل حتى دنا من الباب, پھر آپ آئے یہاں تک کہ دروازے کے قریب ہو گئے. ثم تقنع بثوبه كاني يقضي حاجتا, پھر اب دروازے کا جو دربان تھا وہ انہیں نہیں پہچانتا یہ کون ہے, تو انہوں نے بہانہ بنایا کہ اگر مسافر کی طرح جائیں گے تو پہچان جائے گا یہ قلعے کا آدمی ہے نہیں. تو انہوں نے کیا کیا, یہ دروازے کے پاس جیسے کہ قضائے حاجت کرنے کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں نا, ایسے بیٹھ گئے اور اپنی چادر کو ایسے اوڑھ لیا. اس وقت جو بھی قضائے حاجت کرتا تھا تو وہ ایسے اپنے آپ کو ڈھک لیتا تھا حیا کی وجہ سے. تو وہ دربان یہ سمجھا کہ قلعے کا یہ آدمی ہے, قضائے حاجت کرنے آیا ہے. دربان کیا سمجھا, دیکھیں چالاکی, یہ ہوتے ہیں وار ٹیکٹکس, کیسے دشمن کو چکر میں ڈالنا ہے. کیونکہ آقا نے جنگ کے بارے میں فرمایا الحرب خدعہ, جنگ جو ہے پلاننگ کا نام ہے. تو اب صحابی نے کیا کہا, تکنع بثوبہ کانہ یقضی حاجتا, آپ نے اپنے آپ کو اپنے کپڑے سے ڈھک لیا جیسے کہ آپ قضائے حاجت کر رہے تھے. فقط دخل الناس, تو لوگ تو چلے گئے, لیکن جب دربان نے دیکھا یہ ایک آدمی رہ گیا تو دربان تیز سے کہتا ہے, یا عبداللہ ان کنت تريد ان تدخل فادخل فانی اريد ان اغلق الباب, کہ اے عبداللہ اگر تو داخل ہونا چاہتا ہے تو داخل ہو جا, کیونکہ میں دروازہ بند کر رہا ہوں. آپ کیا ہوگے, حضرت ان کا نام عبداللہ بن عتیق تھا, اسے کیسے معلوم کہ وہ عبداللہ کہہ کے پکار رہا ہے نا. تو محدثین نے فرمایا اس نے نام نہیں لیا بلکہ جنرلی کہا ہے, اے اللہ کے بندے اگر تو داخل ہونا چاہتا ہے تو داخل ہو جا. یا عبداللہ کا مطلب اس کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ کا بندہ کہہ کر, جیسے میں کہوں اے لوگو تمہیں داخل ہونا ہے تو آ جاؤ. ٹھیک, ارے سمجھ ماری بات کی نہیں. فور ایگزامپل ان کا نام حسین ہے, لیکن کوئی خوبصورت لڑکا وہاں کھڑا ہے, میں کہوں اے حسین آ میرے پاس بیٹھ جا, تو یہاں حسین سے مطلب یہ پراپر نام نہیں ہے بلکہ اس کی خوبی ہے, خوبصورتی والی. ارے آپ سمجھ میں آ گئی مثال. تو یہاں جو عبداللہ کہا گیا اس کا نام نہیں لیا گیا صحابی کا,
بلکہ یہ کہا اے اللہ کے بندے. یا عبداللہ کا کیا مطلب ہے؟ اے بندے اگر تو داخل ہونا چاہتا ہے تو آ جا, میں دروازہ بند کر رہا ہوں. پھر وہ کہتے ہیں کہاں گئی حدیث, فدخلت فکمنت, میں گھس گیا اور چھپ گیا. جیسے گھسا اندر چھپ گیا. فلما دخل الناس اغلق الباب, جب سارے لوگ داخل ہو گئے تو اس نے دروازہ بند کر لیا. ثم علق الاغالیق على وتد, پھر اس نے جو چابیاں تھی دروازے کی وہ گھنٹی پہ ٹانگ دی. کس پہ ٹانگ دی؟ قال فقمت الى الاخاليط فاخذتها, تو وہ کہتے ہیں صحابی میں اٹھا اور میں نے خاموشی سے چابیاں اٹھائی اور لے لی. پھر ففتحت الباب, اور میں نے دروازہ کھول دیا. دروازہ پہلے تو ایک ہی گئے تھے, ہاں میں نے تو ابھی اکیلے گئے نا, دروازہ کھولا شادیوں کے لیے, دروازہ کھول دیا. وکان ابو رافع یسمر عنده, تو کہتے ہیں پھر جب دروازہ کھول دیا ساتھی آ گئے. اب ابو رافع کے پاس جانا تھا, وہ کدھر ہے؟ محل میں سے ڈھونڈو کدھر. تو آپ کہتے ہیں ابو رافع کی پنچایت لگی ہوئی تھی, کیونکہ بڑے بڑے لوگوں کی ایک ایک بجے تک پنچایت لگتی ہے نا, لوگ آ جاتے ہیں بیٹھنے کے لیے, ارے حضرت یہ پورے پورے دن کی خبر دیتے ہیں یہ ہوا. تو اس کے پاس پنچایت بیٹھی تھی. وکان ابو رافع یسمر عنده, اور ابو رافع کے پاس بات چیت ہو رہی تھی. وکان فی علالی له, اور وہ اس کے کمرے جو تھے بالکل اوپر بنے ہوئے تھے سب سے, وہ وہاں پہ آرام کر رہا تھا. فلما ذهب عنه اهل سمره صعدت الیہ, تو صحابی کہتے ہیں جب اس کے پنچایت لگانے والے سب چلے گئے تو میں چڑھ گیا فوراً اس کی طرف, اس کے کمرے کی طرف. یہ آخری ہے, بہت غور سے سن لے. تو میں اس کی طرف چڑھ گیا. فجعلت كلما فتحت بابا اغلقت علی من داخل. دیکھیں چالاکی, حضرت عبداللہ بن عتیق کیا کہتے ہیں, کیونکہ جب بھی کوئی صحابی یا کوئی بھی مجاہد اس طرح کی مہم پہ جاتا ہے تو وہ یہ یقین کر کے جاتا ہے کہ 99.9% مجھے لوٹنا نہیں. بے شک وہ یہ کہتا ہے اب شہید ہو جاؤں گا, لیکن اپنے مقصد میں پہلے کامیاب ہو تب شہید ہو. تو حضرت عبداللہ بن عتیق کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں گھستا گیا قلعے میں, جو دروازہ آتا تھا اسے اندر سے بند کر لیتا تھا. ایک دروازہ آیا بند کیا, پھر گھسا پھر بند کر لیا, پھر گھسا, یہاں تک کہ میں پہنچ گیا ابو رافع کے پاس, تاکہ اگر قوم کو خبر بھی ہو تو قوم مجھ سے میرے پاس تب تک نہ پہنچ پائے جب تک میں اسے جہنم میں نہ پہنچا دوں. کیا کہتے ہیں کہ جب میں دروازہ کھولتا تھا اندر سے بند کر لیتا تھا, کیونکہ قلعوں میں تو دروازے کے اندر دروازے ایسے ہوتے ہیں نا, اور پرانے قلعے تو بڑے خطرناک ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اندر سے بند کر لیتا تھا. قلت ان القوم نظروا بی, کہ جب قوم کو میرے بارے میں اگر پتہ بھی لگ گیا, لم یخلصوا الی حتی اقتلہ, تو جب تک نہیں آ پائے میرے پاس جب تک میں اس کا کام تمام نہ کر دوں. پھر وہ کہتے ہیں فانتهيت الیہ, تو میں اس کے پاس پہنچ گیا. فاذا هو فی بیت مظلم وسط عیاله, تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ لیٹا ہوا تھا بالکل اندھیرے کمرے میں, اپنے فیملی کے ساتھ بالکل اندھیرے کمرے میں لیٹا ہوا تھا. لا ادری این هو من البیت, لیکن میں یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ ہے کس سائڈ. یہ دیکھ لیا فیملی کے ساتھ لیٹا ہوا ہے, اندھیرا کمرہ ہے, لیکن یہ نہیں سمجھ پایا ابو رافع کون سا ہے. یہ ہوتا ہے انصاف جنگ میں, وہ چاہتے تو پورے خاندان کو مار دیتے بالکل, لیکن نہیں. اسلامی شریعت میں جنگ کا یہ قانون ہے, اسی کو مارا جائے گا جو آپ کا دشمن ہے. آپ دشمن کے بچوں کو نہیں مار سکتے, بات سمجھ میں آئی, اس کی عورت کو نہیں مار سکتے آپ. تو کہا کہ میں نے سمجھ نہیں پایا کہ وہ کدھر ہے. اب دیکھیں ایک اور جنگی چال. پھر وہ کہتے ہیں فقلت یا ابا رافع, تو میں نے تیز سے آواز دی اے ابو رافع, تاکہ وہ سمجھے ہمارا کوئی خادم آ گیا. آواز تو لگائی گئی, تیز سے آواز دی اے ابو رافع, تو وہ بولا کون ہے. ابو رافع کیا بولا, کون ہے. فاحویت نحو الصوت, تو میں نے جدھر سے آواز سنی ادھر ہی میں نے تلوار ماری, جدھر میں نے آواز سنی ادھر ہی میں نے تلوار ماری. فانا دہش, اور میں گھبرا گیا. فما اغنیت شیئا, تو میں کامیاب نہیں ہوا. تو بہت تیز چیخا وہ. فخرجت من البیت, تو میں بھاگا بہت جلدی اس کے گھر سے. صحابی کیا کہتے ہیں میں بہت جلدی سے بھاگا. فامکسو غیر بعید, تو اس کے گھر کے تھوڑے سے قریب میں ہی چھپ گیا, میں زیادہ دور نہیں گیا, کیونکہ کام تو کرنا ہے, زیادہ دور نہیں گیا. ثم دخلت الیہ, پھر میں دوبارہ اس کے گھر میں گھسا, اکیلے میں دوبارہ اس کے گھر میں گھسا. فقلت, ہاں میں پھر گھسا اس کے گھر میں. تو پھر جو ہے نہیں, دیر سے نہیں, تھوڑی دور رکے, اور تھوڑی ہی دیر بعد ابھی یہ کشمکش کا حال ہی تھا کہ کوئی آیا تھا, یہ وہ ہے, اسی دوران آئی یہ بن کے کہ یہ سمجھے میری آواز سن کے کوئی میری مدد کرنے آیا. تو یہ نہیں کہا ابو رافع, یہ بولا ہے ابو رافع یہ آوازیں کیسی ہیں, کیا کہا. تو ابو رافع یہ سمجھے ہاں میرا کوئی سپاہی آ گیا. تو کیا کہا کہ یا ابا رافع ما ھذا الصوت, یہ آواز کیسی ہے. تو کہتا ہے لأمک الویل, ارے تیری ماں بھی برباد ہو جائے. نکالی ہوتی تھی ان لوگوں کی, لأمک الویل یعنی تیری ماں برباد ہو جائے. ان رجلا فی البیت ضربنی قبل بالسیف, ابھی گھر میں ہی کسی ایک آدمی نے مجھے تلوار ماری ہے, گھر میں ہی کسی ایک آدمی نے مجھے تلوار ماری ہے. تو حضرت عبداللہ بن عتیق کیا کہتے ہیں, اچھا ایسا ہے. فاضربہ ضربۃ اسخنتہ ولم اقتلہ, تو حضرت عبداللہ بن رافع اسے شک نہ ہو ان پر, تو تھوڑی سی چاپلوسی والی بات ہے. کہہ رہے اچھا ایسا ہے, ابھی میں اسے تلوار سے ماروں گا, خون بہا دوں گا اس کا, ابھی رک جا, ابھی جا, ٹھیک ہے. پھر کیا کہتے ہیں
پھر کیا کہتے ہیں آپ نے جب آپ نے یہ کہا تو وہ ایک دم جب سکون میں آ گیا ابو رافع کہ اب میرا سپاہی کام تمام کر دے گا, ابو رافع لیٹ گیا, سکون سے لیٹ گیا. ثم وضعت ضبۃ السيف في بطنه حتى اخذ في ظهره فعرفت اني قتلته فجعلت افتح الابواب بابا بابا حتى انتهيت الى درجه له فوضعت رجلي وانا ارى اني قد انتهيت الى الارض فوقعت في ليله مقمره فانكسرت ساقي فاصبتها بعمامه ثم انطلقت حتى جلست على الباب. تو پھر حضرت عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا یہ لیٹ گیا شت, میں نے اس کے پیٹ پہ اپنی تلوار ماری حتیٰ کہ پیٹ میں نکل گئی وجہ اور مجھے یقین ہو گیا کہ ہاں میں نے ابو رافع کا کام تمام کر دیا. پھر میں فوراً واپس بھاگا اور ہر دروازہ کھولتا گیا جو میں نے لگائے تھے, کھولتا گیا چونکہ آواز دینے میں کوئی آیا نہیں تھا, میں ہی تھا اکیلا, تبھی تو اس نے یقین کر لیا کہ میرے سپاہی آ گیا. تو پھر وہ دروازہ کھولتے گئے یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گئے اور نہیں ابھی نہیں پہنچے ساتھیوں کے پاس, دروازے کھولتے گئے اور جیسے ہی اس کے گھر کی زینے سے کودے انہوں نے سوچا کہ سیڑھی آ گئی لیکن سیڑھی تھی نہیں تو آپ گر پڑے, یہاں تک کہ آپ کا پیر ٹوٹ گیا آپ کا. تو صحابی کہتے ہیں فاصبتها بعمامه, میں نے اپنی پگڑی سے اسے باندھ لیا, پیر کو اپنی پگڑی سے کس کے باندھ دیا اور میں جو ہے زمین پہ گر پڑا. پھر کہتے ہیں کہ یہ جو چاندنی رات تھی اندازہ ہو نہیں پایا, اور کچھ بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عتیق کو نظر کمزور بھی تھی, لکھا ہے امام قسطلانی نے کہ کانا ضعیف البصر, ان کی نظر بھی کمزور تھی. تو وہ کہتے ہیں پھر میں جو ہے دروازے پہ بیٹھ گیا جا کے, پھر میں دروازے پہ بیٹھ گیا اور میں نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہہ دیا لا اخرج اللیل حتی اعلم اقتلتہ, کہ تم لوگ تو جاؤ نبی کے پاس اور خبر دے دو کہ ایسا ایسا ہوا ہے, لیکن میں تب تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک ابو رافع کے قتل کی خبر قلعے کی فصیل پر کھڑے ہو کے نہ دی جائے اور مجھے یقین نہ ہو جائے, بغیر مارے نہیں جاؤں گا, آقا نے ذمہ داری دی ہے. اب سوچے یہ ہوتی تھی جانے ساری. پھر وہ کہتے ہیں فلما صاح الدیک, پھر جب مرغا چلایا, یعنی مرغا کب چلاتا ہے جب صبح ہوتی ہے, تو کہتے ہیں وہی قام النائی علی السور, تو قلعے کی فصیل پر دیوار پر نائی بولتے ہیں جو موت کی خبر دے, وہ کھڑا ہوا اور وہ کہتا ہے ان ابا رافع تاجر اہل الحجاز, حجاز کے بہت بڑے تاجر اور ٹریڈر ابو رافع کی موت کی میں خبر دیتا ہوں. فانطلقت الى اصحابی, پھر میں اپنے صحابہ کے پاس واپس گیا اور میں نے راستے میں ہی اپنے دوستوں کے پاس واپس گیا اور میں نے کہا فقلت النجا, جلدی بھاگو, جلدی کام ہو گیا, جلدی بھاگ لو. پھر وہ کہتے ہیں فقط قتل اللہ ابو رافع, کہ اللہ تعالیٰ نے ابو رافع کو ہلاک کر دیا, ابو رافع کو ہلاک کر دیا. پھر ہم لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے اور آقا کو خبر دی, تو آقا نے دیکھا میرا پیر ٹوٹا ہے, تو آقا فرماتے ہیں ابسط رجلک, کہ اے عبداللہ اپنا پیر پھیلاؤ تو ذرا. اور جب عبداللہ بن عتیق نے پیر پھیلایا فبسطت رجلی ومسحها, وہ کہتے ہیں میں نے جب پیر پھیلایا تو آقا نے میرے پیر پر اس طرح ہاتھ پھیرایا اور ایسا پیر ہو گیا جیسے کہ کبھی درد بھی نہیں ہوا تھا. ہاں ایسا ہو گیا پیر جیسے کہ کبھی. اب بتائیے اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی, سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشاروں سے ہو چاک, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ٹوٹے ہوئے پیر پہ ہاتھ پھیرا تو پیر ایسا ہو گیا, وہ کہہ رہے ہیں جیسا کہ میں نے کبھی شکایت ہی نہیں کری تھی. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پہ دین سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.